کسی گاؤں میں 5 دوست رہتے تھے جن کی آپس میں گہری دوستی تھی۔ ایک دفعہ شہر آئے اور دوپہر کا کھانا ٹھیک ٹھاک مزے سے کھایا، اور جب بل دینے کی باری آئی تو سب آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے، یار بل میں دوں گا، دوسرا نہیں میں دوں گا۔ ایسے ہی چلتا رہا۔ پھر طے یہ پایا کہ ہوٹل کے گرد ایک ایک چکر لگائیں گے، اور جو دوڑ کر واپس پہلے گیٹ پر پہنچے گا وہی بل دینے کی سعادت سے بہرہ مند ہوگا۔ یہ سارا منظر ہوٹل کا مالک دیکھ رہا تھا۔ اسے ان کی دوستی دیکھ کر بہت خوشی ہوئی اور آنکھوں میں پانی آ گیا کہ اس دور میں اتنی گہری دوستی ہے۔ پانچوں میں خیر دوڑ شروع ہوئی۔ ہوٹل کے مالک نے سیٹی بجائی اور اب تک پانچوں کے گیٹ تک پہنچنے کا انتظار کر رہا ہے۔ چاچا گلو بیمار اور ہسپتال میں داخل تھا۔ محلے کے چند لوگوں نے مشورہ کیا کہ ویگن والے سے ہسپتال آنے جانے کا کرایہ طے کرتے ہیں اور سارے جا کر چاچے گلو کی خیر خیریت پوچھ آتے ہیں۔ 100 روپے فی بندہ طے ہوا اور کل ملا کر 13 بندے تیار ہوئے۔ ویگن والے نے بڑا زور لگایا کہ 14 سیٹیں ہیں، ایک اور بندہ ساتھ ملا لو تاکہ میری ایک سیٹ خالی نہ جائے، مگر بندوبست نہ ہو سکا۔ 13 بندوں کو بٹھا کر ویگن چلنے ہی لگی تھی کہ گلی کی آخری نکڑ والا رانجھا موچی بھاگتا اور آوازیں دیتا ہوا آتا دکھائی دیا۔ ویگن کے 13 مسافر کہنے لگے، ویگن بھگاؤ، اس منحوس کو ساتھ نہ لو، یہ منحوس تمہارا بھی کوئی نقصان کروائے گا۔ مگر کنڈکٹر نے جواب دیا، منحوس ہوگا تو تمہارے لیے، میرے لیے تو 100 روپے کی سواری ہے، میں تو اسے ہر حال میں اٹھاؤں گا۔ دیگر سواریوں کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ بادلے ناخواستہ اپنے محلے بھر کے غیر مرغوب شخص رانجھے کے پہنچنے کا انتظار کرنے لگے۔ ہانپتے کانپتے رانجھے کے پہنچنے پر کنڈکٹر نے اسے بٹھانے کے لیے دروازہ کھولا، مگر رانجھے نے باہر کھڑے کھڑے ہی ٹوٹی سانسوں میں دیگر 13 لوگوں سے کہا کہ چاچا گلو تو رات ہی ہسپتال سے واپس گھر آ گیا ہے، اترو سارے نیچے، خواہ خواہ ہسپتال نہ جاؤ۔ اب بیچارہ کنڈکٹر 14 سواریوں کا انتظار کر رہا ہے۔ ایک مولوی صاحب کے پاس 2 طوطے تھے، ایک ہر وقت تسبیح کرتا رہتا تھا اور دوسرا طوطا ہر وقت سجدے میں پڑا رہتا تھا۔ ان کے ہمسائے کے پاس ایک طوطی ہوتی تھی جو بہت شرارتی ہوتی تھی اور سب کو تنگ کرتی تھی، اور وہ آدمی اس سے بہت پریشان رہتا تھا۔ ایک دن اس آدمی نے مولوی صاحب کے پاس جا کر اپنی پریشانی بتائی تو مولوی صاحب کہنے لگے کہ ایسا کرو، کچھ دنوں کے لیے اپنی طوطی کو میرے طوطوں کے پاس بھیج دو، شاید وہ بھی سدھر جائے۔ اس آدمی نے ایسا ہی کیا۔ جب اس طوطی کو طوطوں کے پنجرے میں چھوڑا گیا تو تسبیح کرنے والا طوطا تسبیح چھوڑ کر سجدے کرنے والے طوطے سے بولا، اٹھ مٹھو اٹھ، دعاواں قبول ہو گئیاں نے۔ بستر پر جاتے وقت 70 سالہ بڑی بی نے 87 سالہ میاں سے کہا، سنو، ابھی میری نظر کھڑکی سے باہر گئی تو مجھے لگا کہ گیرج کی بتی جل رہی ہے، کیا تم اٹھ کر اسے بند کر آؤ گے؟ بڑے میاں بڑی مشکل سے بستر سے نکلے، دروازہ کھول کر باہر نکلے تو دیکھا کہ 5-6 نقیب زن گیرج کے دروازے سے چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں۔ بڑے میاں نے وہیں سے پولیس اسٹیشن فون کیا، دیکھو میرا پتہ لکھو، ہم صرف 2 بوڑھے میاں بیوی گھر پر ہیں اور 5-6 چور میرے گیرج پر حملہ آور ہوئے ہیں، جلدی کسی پولیس ٹیم کو بھیجو۔
دوسری طرف سے ڈسپیچر کی آواز آئی، ہم نے آپ کا پتہ لکھ لیا ہے، بے فکر رہیں، ابھی کوئی ٹیم فارغ نہیں ہے، جیسے ہی کسی ٹیم سے رابطہ ہوتا ہے میں فوراً بھیجتا ہوں۔ بڑے میاں خون کے گھونٹ پی کر رہ گئے۔ نقیب زن ابھی تک گیرج کے تالوں سے الجھے ہوئے تھے۔ 2 منٹ بعد انہوں نے پھر پولیس اسٹیشن فون کیا۔ سنو، اب کسی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے ان 5 کو گولی مار دی ہے۔ پولیس اسٹیشن میں کھلبلی مچ گئی۔ 5 منٹ کے اندر اندر پولیس ٹیم، ایک ہیلی کاپٹر، ایک پیرامیڈکس، 3 ڈاکٹرز اور 2 ایمبولینس کے ساتھ گلی میں نمودار ہوئی اور جلد ہی ان مجرموں پر قابو پا لیا گیا۔ بعد ازاں ٹیم کا انچارج ٹہلتا ہوا بڑے میاں کے پاس آیا اور بولا، آپ نے تو کہا تھا کہ آپ نے انہیں گولی مار دی ہے۔ بڑے میاں صاحب بولے، اور آپ لوگوں نے بھی تو کہا تھا کہ کوئی ٹیم فارغ نہیں ہے۔ ایک گاؤں میں ایک غریب نائی رہا کرتا تھا جو ایک درخت کے نیچے پھٹا لگا کر لوگوں کی حجامت کرتا تھا۔ اس کی گزر بسر مشکل سے ہو رہی تھی۔ اس کے پاس رہنے کو نہ گھر تھا، نہ بیوی تھی، نہ بچے تھے، صرف ایک چادر اور ایک تکیہ اس کی ملکیت تھی۔ جب رات ہوتی تو وہ ایک بند اسکول کے باہر چادر بچھاتا، تکیہ رکھتا اور سو جاتا۔ اگلے دن صبح کے وقت گاؤں میں سیلاب آ گیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو ہر طرف شور و گل تھا۔ وہ اٹھا اور اسکول کے ساتھ بنی ٹینکی پر چڑھ گیا، چادر بچھائی، دیوار کے ساتھ تکیہ لگایا اور لیٹ کر لوگوں کو دیکھنے لگا۔ لوگ اپنا سامان، گھر کی قیمتی اشیاء لے کر بھاگ رہے تھے۔ کوئی نقدی لے کر بھاگ رہا ہے، کوئی زیور، کوئی بکریاں، تو کوئی کچھ قیمتی اشیاء لے کر بھاگ رہا ہے۔ اسی دوران ایک شخص بھاگتا آ رہا تھا۔ اس نے سونے کے زیور، پیسے اور کپڑے اٹھا رکھے تھے۔ جب وہ شخص اس نائی کے پاس سے گزرا اور اسے سکون سے لیٹے ہوئے دیکھا تو غصے سے بولا، اوئے، ساڈی ہر چیز اجڑ گئی ہے، ساڈی جان تے بنی ہوئی ہے تے تو ایتھے سکون نال لمیا پیا ہویا ہے۔ یہ سن کر نائی بولا، لالے، اج ہی تے غربت دی چس آئی ہے۔ پپو دادی سے، آپ ٹی وی میں کام کرتی ہیں؟ دادی حیرانگی سے بولی، نہیں تو بیٹا، مگر ایسا کیوں پوچھا تم نے؟ پپو بولا، وہ امی کہہ رہی تھی، آ گئی بڑھیا، اب دیکھنا روز نیا ڈرامہ کرے گی۔